خبر ہے جس کی طرف میں آپ کو لے کر جانا چاہوں گا، اور بہت تشویشناک خبر ہے یہ۔ راجن پور میں ایک واقعہ ہوا، ایک ویڈیو ہمارے سامنے آئی اور سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو گردش کر رہی تھی۔ یہ ویڈیو میں چاہوں گا اگر دکھا سکتے ہیں ہم تو دکھائیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک شخص ایک بچے پر تشدد کر رہا ہے، اور وہ کوئی دکان کا یہ سیناریو ہے، دکان میں ہے وہ، اور وہ بچہ غالباً وہاں پر کام کرتا ہے اور اس بچے کو مارا پیٹا جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ عموماً ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ غریب کے بچے کو تو کوئی بچہ یا کوئی انسان تو سمجھتا ہی نہیں ہے، تو وہ جو دکان کا مالک تھا اس دکان کے مالک کی ویڈیو سامنے آ رہی تھی کہ جی یہ بچے پر تشدد کر رہا ہے، اور اس نے جس طریقے سے اس پر تشدد کیا، وہ بچہ گرم کھولتی ہوئی تیل کی کڑھائی میں جا کر گرا، جلا وہ بچہ، جس طریقے سے وہ اٹھا ہے وہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ اس کی تکلیف اور اس کا کرب کیا ہوگا، لیکن ظاہر ہے غریب کا بچہ انسان کا بچہ تو نہیں ہوتا، تو بہرحال وہ ظلم کیے جا رہا ہے شخص اس کے اوپر، اور اسے بالکل اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ بچہ پوری طریقے سے جھلس گیا۔ ہمارے نمائندے ہیں جی امجد جتوئی صاحب، ان سے اس واقعے کی تعلم کرتے ہیں، اور پتہ یہ چلا ہے کہ جی پولیس نے اس شخص کو پکڑ بھی لیا ہے، لیکن ساری تفصیل ہمیں بتائیں گے امجد جتوئی صاحب۔ السلام علیکم امجد۔ وعلیکم السلام سر۔ جی امجد صاحب بتائیے یہ واقعہ کیا ہوا اور اب اس کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ اچھا سر، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ رانی بازار جامپور میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ الجنت دہی بھلے کے نام سے یہ شاپ ہے جو منور اقبال کی، وہاں پر یہ محمد آصف جس کی عمر 13 سال کے قریب ہے یہ کام کرتا تھا۔ اچھا، یہ اس کا جو والد صاحب ہے وہ معذور ہیں۔ گھر کا چولہا جلانے کے لیے یہ جو بچہ ہے، حالانکہ یہ عمر جو 13 سال ہے یہ پڑھنے کی ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ گھر کا چولہا جلانے کے لیے تو وہ اس دہی بلے کی دکان پہ کام کرتا تھا۔ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دوسرا لڑکا اس بچے کے ساتھ لڑ رہا ہے، اسی اثناء میں دکان کا مالک آ جاتا ہے، اس بچے پر تھپڑوں کی بارش کر دیتا ہے، اس 13 سالہ محمد آصف پر۔ اس کے بعد اس کو وہ دھکا دیتا ہے، تو دھکا جب اس کو دیتا ہے تو وہ جو ایک گرم کھولتا ہوا پانی تھا کڑھائی، اس کے اوپر جا کر لگتا ہے وہ بچہ، اور وہ جو ٹوٹل جو سارا کڑھائی کا وہ تیل تھا اس کے جسم پر آ کے گرتا ہے۔ اس میں آپ اس دکان والے کی لاپرواہی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس بچے کو دھکا دیتا ہے اس کڑھائی پہ، جب وہ گرتا ہے، جب اس کے اوپر تیل آ کر گرتا ہے تو کس طرح مچھلی کی طرح وہ چھوٹا بچہ تڑپ رہا ہے۔ بالکل بالکل جی۔ اچھا، اس میں ایک لاپرواہی ان کی دیکھیں، یہ 4:30 بجے کے قریب وقوع ہوا ہے، جہاں پر یہ شاپ ہے اس کے بالکل 2 منٹ کے فاصلے پر THP ہسپتال جامپور ہے۔ اچھا، لیکن اس بچے کو وہاں شفٹ کرنے کی بجائے 1122 کو بلانے کی بجائے انہوں نے ایک وہاں پر ٹائم گزارا، لیٹ کر دیا۔ کسی نے 15 پر کال کی، جب تک پولیس آئی تو 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اب اندازہ کریں 1 گھنٹے میں بندہ DG خان سے بھی آگے ملتان تک پہنچ سکتا ہے۔ جی، ایک تو یہ کوتاہی برتی گئی، ایک چھوٹا بچہ، اور دوسرا وہ یہ دیکھیں یہ المیہ ہمارے اس علاقے میں بہت زیادہ ہے۔ یہاں پر جو چائلڈ لیبرنگ ہے نا، جو چائلڈ لیبرنگ کے جو ادارے ہیں وہ بالکل دفاتر تک محدود ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ اس طرح کے آپ کو سینکڑوں آصف جامپور میں ملیں گے جو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے دکانوں پہ کام کرتے ہیں، بھٹا خشت۔ تو پھر پولیس نے پھر اس پر کیا ایکشن لیا؟ اچھا، اس شہروں میں جو پولیس کی ساری صورتحال ہے، اس پولیس کا کردار اگر دیکھا جائے تو وہ قابل ستائش ہے۔ جب پولیس پہنچی تو پولیس نے اس بچے کو THP ہسپتال جامپور منتقل کیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ اس وقت گزر چکا تھا۔ اس کے بعد وہ جب اس کی حالت سیریس ہوئی تو اس کو شفٹ کیا گیا DG خان، لیکن وہ 4 نومبر کو جہاں پر نہ ہو سکا اور اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ پولیس نے 24 گھنٹے کے اندر ملزمان کو گرفتار بھی کیا ہے، ان کے خلاف FIR کا اندراج بھی کر لیا ہے، اب جسمانی ریمانڈ پر ہیں پولیس کے پاس۔ تو ایک جو المیہ شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ وہ ارائیں فیملی سے ان کا تعلق ہے، جامپور کے آپ کو پتہ ہے وہ ایک غریب کا بچہ تھا۔ ابھی ہمارا جو یہاں کے بااثر لوگ ہیں ان کا اتنا پریشر ہے ان کے والدین پر کہ صلح کر لیں، یہ حادثاتی طور پر ہوا ہے، لیکن آپ ویڈیو میں دیکھیں یہ حادثاتی طور پر نہیں ہے، یہ تو میرے خیال سے تو اقدام قتل ہے یہ۔ تو اب جو پولیس ہے اس نے پکڑ لیا ہے اس بندے کو، تو آگے جو ہے وہ اس کی کیا کارروائی ہونی ہے، کیا سزا ہے، کیا سلسلہ ہے اس کا؟ اب یہ ہے کہ پولیس جسمانی ریمانڈ پر ہے، پولیس اس سے اپنا جو وہ تفتیش کر رہی ہے۔ اس کے بعد وہ جو ہماری پولیس ذرائع سے بات ہوئی ہے، جو وہاں کے SHO ہیں، SHO سٹی اختر ہجبانی سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ساری جو کارروائی ہوگی وہ میرٹ پر کریں گے، کسی بھی دباؤ کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ ان پر پریشر پڑتا ہے، صلح کی طرف ان کے والدین کو جاتے ہیں، تو ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ پولیس ہی اس کی مدعی بن جائے، اس کیس کو آگے لے کر چلا جائے۔
इसको जुडिशल रिमांड पर ले जाया जाए। चलें जी, अल्लाह करे ये जो शख्स है ये अपने अंजाम तक पहुंचे और ऐसे लोगों का जो जुल्म है वो ख़त्म हो किसी भी तरीके से। ज़ाहिर है गुर्बत से रिलेटेड होते हैं सारे मामलात, बच्चे काम कर रहे होते हैं, अब जो बच्चा काम कर रहा होता है उसे हम इंसान का बच्चा और अपना बच्चा समझें, उस तरीके से भी उससे काम करवाया जा सकता है। अगर किसी की मजबूरी है और वो काम कर ही रहा है तो उसको अपना बच्चा समझ के काम करवाया जाए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी, अमजद जतोई हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, वाक़े की तफसील से हमें आगाह कर रहे थे।